من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے سب سے بہتر دین ہمیں عطا فرمایا. تمام آسمانی کتابوں میں سب سے عمدہ افضل اور تمام سابقہ کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کرنے والی کتاب قرآن مجید ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمایا. اور رسول میں سب سے افضل، سب سے برتر رسول امام الانبیاء امام المتقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. ہم اللہ کو اپنا رب بنا کر، دین اسلام کو اپنا مذہب گردان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی و رسول سمجھ کر راضی اور خوش ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ دین اسلام پر ہمیں قائم رکھے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا رکھے، اور جب بھی دنیا سے ہمیں لے جائے ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، عبادتوں کے اندر نماز اور قربانی کی بڑی اہمیت ہے. کئی مقام پر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. اے نبی کہہ دیجیے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے، جو ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک، اور نہ ہی اس کے نام و صفات میں کوئی اس کا شریک. اسی طریقے سے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. اسی کوثر کے اندر وہ حوض بھی ہے جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا، جس میں جنت سے 2 پرنالے گر رہے ہوں گے، اور جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا، اور ستاروں کی مانند اس پر کوزے ہوں گے، پانی سے بھرے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پلائیں گے. جو ایک جام پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس عظیم نعمت کے شکرانے میں اللہ نے مطالبہ کیا اپنے نبی سے فصل لربک وانحر. اے نبی، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق کثیر الصلاۃ تھے. نہ صرف فرض نماز بلکہ سنن و نوافل کا بڑا اہتمام کرتے تھے. تہجد پڑھا کرتے تھے، چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور اسی طریقہ سے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قیام فرمایا. 10 سال 2 چت کپڑے، سینگوں والے، موٹے تازے اور مہنگے بکروں کی قربانی کیا کرتے تھے. اور جب آپ نے حجۃ الوداع کیا 10 ہجری میں، تو اپنی عمر شریف کے اعتبار سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور بقیہ 37 اونٹ حضرت علی کے حوالے کیا کہ وہ آپ
آپ کی نیابت میں ذبح کرتے ہیں۔ 5-5 6-6 اونٹ کا گول آپ کے پاس لایا جاتا تھا اور تمام کے تمام اونٹ دوڑتے تھے آپ کی طرف کہ آپ ان میں سے کس کو پہلے ذبح کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے اونٹ اور آپ کے ہاتھ سے ذبح ہونے کے لیے اونٹ ایک دوسرے اونٹ سے سبقت کرتے تھے اور اپنی گردن بڑھا کے دیتے تھے کہ آپ پہلے ہمیں نہر کریں پھر دوسرے کو کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ تھوڑا تھوڑا گوشت سب سے لے لو اور اس کو پکاؤ، میں گوشت کھاؤں گا، شوربہ پیوں گا، باقی سارے گوشت کو لوگوں کے لیے چھوڑ دو کہ وہ اپنی بوٹیاں بنا کر کے لے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الصلاۃ بھی تھے اور کثیر النحر بھی تھے، بکثرت قربانی کیا کرتے تھے۔ بزرگوں دوستوں، یہ قربانی دنیا کی تمام قوموں کے اندر رہی ہے، ہر زمانے میں رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں کسی مسئلے پر اختلاف ہوا تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی، اپنا اپنا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کیا۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد کر دی گئی۔ تو دوسرا جس کی رد کر دی گئی تھی، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کیوں قتل کرتے ہو؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی کو اور جملہ عبادات کو متقی بندوں کی قبول فرماتا ہے۔ جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، جو رضائے الہی کے لیے کام کرتا ہو، جس کے پیش نظر ریا، نمود، نام اور شہرت نہ ہو، جو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی اور ثواب چاہتا ہو، ایسے لوگوں کی قربانی اللہ قبول فرماتا ہے۔ بہرحال قتل کا واقعہ پیش آیا، شیطان نے اور خود اس کے نفس امارہ نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، اور دنیا میں پہلا ناحق ایک بھائی کا ایک بھائی کے ساتھ حسد کی بنیاد پر ہوا۔ اس لیے حسد بہت بری بات ہے۔ حسد کی وجہ سے آدمی کی جان دینے تک پر اتار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں برادران وطن کو، غیر مسلموں کو، وہ بھی اپنے مخصوص تہوار میں اپنی دیوی دیوتاؤں کے لیے جانوروں کی، بکرے کی، بھینسے کی، کٹے کی بلی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مسلمان قبر پرستوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ بھی قبروں اور مزاروں کے لیے بکرے پالتے ہیں، بڑے پیر صاحب کے نام کا بکرا پالتے ہیں اور اس کو قربان کرتے ہیں ان کے آستانوں پر، تاکہ بزرگوں سے تقرب حاصل ہو۔ تو قربانی ہر زمانے میں رہی، ہر قوم میں رہی، لیکن ہم جو قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کا تعلق سیدنا ابونا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے پیرانہ سالی میں عمر درازی میں بیٹا عطا فرمایا تھا، دوسری بیوی سے جو اصل میں لونڈی تھی، حضرت ہاجرہ لونڈی تھی، جو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو ہبہ کر دیا تھا۔ اس کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ جو پہلی بیوی تھی، ان کو حسد اور شوکن کی ڈاہ لگی، اور اس نے یہ کہا کہ اس بیوی کو ہٹاؤ یہاں سے، ملک شام سے لے جاؤ، اس کو کہیں بھی رکھو، ہمارے پاس رہے گی تو اس کا خون کر دیں۔ شوکن کی ڈاہ تو مشہور ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پہلی آزمائش اس بچے کے تعلق سے یہ جھیلی کہ ماں بیٹے کو، جو بچہ دودھ پی رہا تھا، عالم شیرخواری میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو لیا اور جا کر کے مکہ شہر میں آباد کر دیا، جہاں اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، کوئی ایک انسان بھی نہیں تھا، کہیں کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا، کوئی گھاس نہیں اگتی تھی وہاں پر، بے آب و گیاہ، آب مانے پانی، گیاہ مانے گھاس، ایسی جگہ جا کے بسا دیا جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس ہے، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ پہاڑ کے دامن میں اللہ تعالیٰ کا گھر تھا کعبہ، اس کے بھی آثار مٹ چکے تھے، وہاں لے جا کر کے انہوں نے بیوی بچے کو آباد کر دیا، اور جب جانے لگے بغیر کچھ کہے ہوئے تو بیوی نے پیچھا کیا اور پوچھا کہ کیوں یہاں بے یار و مددگار ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نہ مونس ہے نہ غمخوار ہے، کوئی انسان نہیں رہتا ہے، ہم یہاں کیسے رہیں گے؟
ظاہر بات ہے وہ تو عورت تھی، کوئی بھی بڑے سے بڑے کلیجے والا مرد اگر پہاڑوں کے دامن میں اکیلا چھوڑ دیا جائے تو ہر دم اس کو اپنی جان کا خطرہ لگا رہے گا کہ معلوم نہیں کب کدھر سے کون شیر، کون بھیڑیا، کون سانپ نکلے اور آپ کو ڈس لے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، بیوی نے پوچھا اللہ امر کا، کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بیوی بیٹے کو اس جگہ چھوڑ کے چلے جائیں آپ؟ کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں جو دل میں پختہ ہو، پہاڑ سے زیادہ پختہ۔ اس نے کہا جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو جائیے، اذا لا یضیعنا، تب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ اور وہی شہر جہاں ایک ماں اور ایک بیٹے نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی، آج مکہ مکرمہ کہلاتا ہے، جہاں آدمیوں کا سیلاب سالوں بھر امڑتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیا تھا کہ اللہ کچھ بندوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے، کعبہ کی طرف، مکے کی طرف، کچھ بندوں کے، اگر کہتے بندوں کے، کچھ نہیں، کچھ کی قید نہیں لگاتے، کہتے بندوں کے دل، اتنے لوگ مکے میں ہر سال اور ہر وقت اکٹھا رہتے کہ لوگ ٹکرا ٹکرا کے مر جاتے، لیکن کچھ لوگ کہا تاکہ لوگ جی سکے، چل سکے۔ دنیا کا سب سے آباد شہر، سب سے بابرکت شہر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مکہ مکرمہ ہے۔ یہ پہلی آزمائش تھی جو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بیٹے کے تعلق سے جھیلی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بڑھاپے میں بچہ پیدا ہو اور بیوی اور بچہ جب کہ دودھ پی رہا ہو، اس کو کوئی آدمی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا دے گا پہاڑوں کے دامن میں، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ اس کا کیا انجام ہوا آپ دیکھ لیجئے کہ شہر مکہ کیسے آباد ہوا۔ صفا مروا کی سعی انہوں نے کی، دوڑی بھاگی، جب پانی ختم ہوا کہ کہیں سے دور سے پانی نظر آ جائے، پانی کے اوپر پرندے منڈلاتے رہتے ہیں، جب دیکھیں کہ پرندہ کہیں منڈلا رہا ہے تو سمجھے کہ وہاں پانی ہے، لیکن کہیں پرندہ منڈلاتا ہوا ان کو نظر نہیں آیا۔ ساتویں چکر میں ان کو لگا کہ کوئی آدمی ہے یہاں، تو کہا کہ اگر کوئی ہو اور میری آواز سن رہے ہو تو میں پانی کے لیے پریشان ہوں، اگر کچھ مدد کر سکتے ہو تو ہماری مدد کرو۔ وہ جبریل امین علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنا پر مارا یا اپنی ایڑی ماری اور وہاں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ پھر وہ چلے گئے جبریل، اور اماں حاجرہ نے جب دیکھا تو وہ دوڑی اور اس کو کنویں کی شکل دینے لگی۔ وہ کنواں جو آج سے ہزاروں سال قبل قائم ہوا تھا آج بھی موجود ہے، وہ تو قیامت موجود رہے گا۔ اور میں آپ کو کہہ نہیں سکتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیا جانے والا پانی وہی ہے، اور پورا مکہ مدینہ سعودی عرب تقریباً اس کو پیتا ہے، اور گیلن کا گیلن لوگ بھر کر کے ساری دنیا میں لوگ لے جاتے ہیں، بوتلوں میں اب وہ باقاعدہ ملتا ہے اور لوگ اس کو لے جاتے ہیں، لیکن اس کے سوتے سوکھ نہیں رہے، ہزاروں سال سے اس کے سوتے سوکھ نہیں رہے۔ کہاں سے اس میں پانی آتا ہے، اور ہر وقت پانی آتا ہے، اور بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں لیٹر پانی اس کے اندر سے روز نکلتا ہے، لیکن پانی کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہ اسلام کا اپنے آپ میں جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ کہاں سے اس کے سوتے پھوٹ رہے ہیں کہ آج تک کبھی سکھا لے اور نہ کبھی ہو سکے گا، اور جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے، شفا دیتا ہے، بیماری سے شفا دیتا ہے۔ کتنے بیماروں کو اللہ نے اس سے شفا عطا فرمایا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ قربانی، حج، جتنا کچھ ہے وہ سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے خانوادے کی سنت ہے جس کو اللہ نے باقی رکھا۔ دوسری آزمائش یہ ہوئی کہ جب بچہ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا، 7 سال کا رہا ہوگا یا کم و بیش، لوگوں نے کہا کہ فلما بلغ معه السعی، دوڑنے پھرنے کے لائق ہو گیا، تو کسی نے کہا کمانے کے لائق ہو گیا، کسی کا 13 سال کا ہو گیا، کسی نے کہا کہ 7 سال کا تھا۔ بہرحال باپ کے پیچھے پیچھے دوڑنے والا ہو گیا، یہ مانا ہے۔ صحیح کے معنی مشی، چلنے والا ہو گیا، کیونکہ چھوٹا بچہ جس کو ہر وقت اپنی گود اٹھاتا ہے ہر وقت لیے نہیں پھرتا ہے، اور بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو باپ سے الگ رہتا ہے، باپ کے پاس بھی آنے میں شرماتا ہے، کٹا کٹا رہتا ہے۔ لیکن وہ جو چھوٹا بچہ ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے 5 سال کا ہمارے سامنے، وہ جو چھوٹا بچہ آپ کے بغل میں ہے، وہ کہیں بھی آپ اس کو لے جائیے گا، وہ اپنے پاؤں پر چلے گا، آپ اس کو اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کریں گے، وہ تھکے گا بھی نہیں، اور آپ کو اچھا بھی لگے گا کہ انگلی پکڑ کے بیٹا آپ کا چل رہا ہے۔ یہ عمر ہوتی ہے جس میں بیٹا باپ سے بہت قریب ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے تو الگ الگ رہتا ہے، باپ کے سامنے نہیں آتا۔
اور چھوٹا رہتا تو کتنی دیر تک اس کو کندھے پر لاتے رہے گا. جب اس عمر کا بچہ ہو گیا اور اب اس سے امیدیں وابستہ ہوئی کہ اب یہ ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گا، ہمارے مشن کو چلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا مطالبہ کر دیا کہ ابراہیم کو دکھایا کہ وہ بیٹی کو ذبح کر رہے ہیں. گویا کہ یہ حکم تھا اللہ کا کہ بیٹے کو میری محبت کی خاطر ذبح کرو. یہ ابراہیم کا دوسرا بڑا امتحان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق کا تذکرہ کیا بیٹے سے، اس لیے نہیں کہ بیٹے سے مشورہ لے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں بیٹے کے مشورے کے محتاج نہ تھے. بیٹے کا امتحان لیا کہ بیٹا حکم الہی پر کیا بولتا ہے، اس کا اوپینین کیا ہے. جیسے سنا ہے کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا بڑے پیارے انداز میں، بڑے ادب کے ساتھ، یا آبتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، اس کو کر ہی گزریے، اس میں ٹال مٹول مت کیجیے اللہ کے حکم پہ. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیے گا. یہ جب امتحان لے لیا اور بیٹا راضی ہو گیا، تب باپ نے اپنے خواب کی عملی تعبیر پیش کی. کیونکہ اگر نہیں کہے ہوتے، سڈنلی اچانک سے بیٹے کو پٹکتے اور کہتے کہ میں تمہیں لے کر آیا ہوں ذبح کرنے کے لیے، تو ممکن ہے کہ وہ حیران ہو جاتا، بھاگ کھڑا ہوتا. اس لیے پہلے سے رائے بن گئی. اور جب باپ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اور بیٹا اپنے اللہ کے حکم کے اوپر جان دینے کے لیے جب دونوں تیار ہو گئے، اور حضرت ابراہیم نے پیشانی کے بل بچھاڑا، جبین، فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ جبین یہ ہڈی ہوتی ہے جو کروٹ ہوتی ہے. جب ہم کروٹ ہوتے ہیں تو یہ حصہ زمین پہ لگتا ہے، ادھر کروٹ ہوتے ہیں تو یہ حصہ لگتا ہے. یہ دونوں کے بیچ میں یہ جو حصہ ہے اس کو جبہہ کہتے ہیں. جبہہ عربی میں جبہہ کہتے ہیں. یہ حصہ جبین، یہ حصہ جبین. تو داہنے کروٹ پلٹا تاکہ چہرہ بھی سامنے نہ ہو اور مروت بھی نہ آئے. بس اتنی ہی بات تھی. جیسے ہی پچھاڑا تھا اور اب صرف چھری چلنا باقی تھی کہ اللہ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، خواب تم نے سچ کر دکھایا. مطلب تمہارا امتحان تھا. بیٹے کی قربانی مطلوب نہیں تھی، اور کیسے مطلوب بھی ہوتی؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، کیسے اللہ حکم دیتا کہ اسے ذبح کرو؟ ذبح کرنے کے لیے سے جانور چھوڑے رکھے ہیں، پہل رکھے ہیں، پیدا کر رکھے ہیں. پہلے بھی جانور ذبح ہوتے تھے، لیکن انسان کا ذبیحہ ہو یہ اللہ کیسے گوارا کرتا؟ یہ تو امتحان تھا. جیسے ہی دیکھا کہ امتحان میں بندہ کامیاب ہو گیا، فوراً اللہ کا بس امتحان میں تم کامیاب ہو گیا. اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا سا ذبیحہ ذبح ہو گیا، ایک بکرا ذبح ہو گیا، ایک دمبا ذبح ہو گیا. اب یہ ادا اللہ رب العالمین کو ایسی پسند آئی کہ اس نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو زندہ جاوید رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس قربانی کو باقی رکھا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بکرا جو آپ ذبح کر رہے ہیں، وہ گائے اور اونٹ جو آپ ذبح کر رہے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کا فدیہ ہے. کتنا قیمتی یہ بکرا ہے جو کسی نبی کا فدیہ بنا ہے. یہ عام بکرا نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی شعائر میں سے ہے، علامت میں سے، دین کی علامت ہے. اس لیے یہ قابل تکریم ہے. اس کو کھلاؤ پلاؤ اور موٹا تازہ کرو، پالو پوسو محبت کے ساتھ، اور تب اس کے بعد خوش دلی سے اللہ کے لیے قربان کرو. اور جس وقت اس کے گلے پر چھری چلاؤ تو ابراہیم کا جذبہ سامنے رکھو کہ کس جذبے سے ابراہیم نے بیٹے کو پچھاڑا تھا، کس جذبے سے ابراہیم کے بیٹے نے پچھڑنا پسند کر لیا تھا، کس قدر وہ ابتلا اور آزمائش میں کھڑے اترے تھے، کس قدر صبر و رضا کے پیکر تھے، کس قدر اللہ رب العالمین کے حکم پر جان دینے والے باپ بیٹے تھے. لہذا یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں، اگر اسلام کو کبھی ہماری جان کی، مال کی، اولاد کی، پیسے کی ضرورت پڑے گی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ سب اللہ رب العالمین کا عطا کر رہا ہے. اگر یہ جذبہ رہا، یہ تقویٰ رہا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا یہ جذبہ رہا، تو قربانی آپ کو قبول ہوگی، آپ کی ہوگی. حالانکہ قربانی کرتے ہو، کھاتے ہو گوشت نہیں، کچھ دوست احباب کو دیتے ہو، کچھ خیرات کرتے ہو، لیکن اللہ نے اس کو بہت بڑی عبادت کر جانا ہے، کیونکہ اس میں عبادت کا پہلو ہے. یہی جانور اگر کوئی غیر اللہ کے لیے قربان کرے، غیر اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کرے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس سے یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے، جو آج سے ابھی نماز عید کے بعد اور خطبہ کے بعد سے شروع ہوگی.
اور 13 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے تک چلے گی، یہ قربانی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ سال میں کرتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے تقرب کے لیے کرتے ہیں، باقی اور ذبیحہ تو روز ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن جو اصل ثواب کا ذریعہ ہے، جو عبادت ہے، وہ یہ قربانی ہے، جو مخصوص ایام میں 10 سے لے کر 13 تک بہیمۃ الانعام چوپایوں کی شکل میں آپ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ جب وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تو اس کے خون کو کعبہ پر لیپتے تھے اور گوشت کو بھی لٹکا دیتے۔ قبیلہ اوس اور خزرج والے جو مدینہ والے تھے، جب وہ منات بت کے پاس سے تلبیہ پڑھ کر کے مکہ آتے تو وہاں پر خون بہاتے اور منات بت کے جسم کے اوپر خون لیپ دیتے۔ اللہ نے کہا تمہاری قربانی کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دل کی اطاعت پہنچتی ہے، تمہارے دل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے کتنے مخلص بندے ہو، رسول کے کتنے فرما بردار ہو، کس قدر اللہ رسول کے حکموں کو بجا لانے والے ہو، اور کس قدر اللہ رسول کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے والے ہو۔ دیکھو اللہ نے کیسے اتنے بڑے جانور کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اونٹ کو نہر کرتے ہو، گائے کو پچھاڑتے ہو، بکروں کو پچھاڑتے ہو، خوب وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ 3 دن 4 دن تک تم کو کھانا دیتا ہے، اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، جو عبادت کرتے ہیں حضور قلب کے ساتھ، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں ان دلوں جان حاضر رکھ کر کے سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ مال والے ہیں تو غریبوں کو مال دیتے ہیں، جاہ والے ہیں تو غریبوں کی سفارش کر دیتے ہیں، اگر کوئی کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو ٹوکتے ہیں، کسی کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو اللہ کے بندوں پر احسان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں احسان کرتے ہیں کہ پختہ طریقے پر، عمدہ طریقے پر رضائے الہی کے لیے سنت کے مطابق عبادت کرتے ہیں، یہ ہوا اللہ کی عبادت میں احسان، اور اللہ کے بندوں پر احسان کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کو اے نبی بشارت دے دیجیے۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ ہے تقویٰ جو قربانی کے نتیجے میں پہنچتا ہے۔ اگر یہ جذبہ آپ کے سامنے نہیں ہے، صرف گوشت کھانا مقصود ہے، جانور ذبح کرنا ہے، تب تو بیکار ہے۔ بس کہ قربانی یہ سمجھ کے کیجئے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جان کی قربانی دی تھی، اللہ نے آسان فرمایا امت کے لیے کہ ہمارے لیے ان کی جان کی جگہ پر جانوروں کی قربانی کو قبول کر لیا ہے، اس لیے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم اپنی جان دے کے بھی اللہ کے راستے میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، مال دے کے بھی اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے ہیں، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اگر اس کے مطالبے پر اس کے دین کی خاطر اگر یہ سب قربان ہو جائے تو اس سے اچھا اس کا استعمال تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ ہے تقویٰ، یہ پرہیزگاری ہے۔ ریاکاری سے بچو، ریاکاری سے۔ کس نے کتنے روپے کا بکرا کیا، گاؤں میں چرچا ہے کس کا بکرا سب سے اچھا ہے، جی لوگ پوچھے گا ایک دوسرے سے آپ نے کیا تھا، اب وہ بیچارہ شرما رہا ہے، نہیں کیا ہے تو بیچارہ چپ ہے، اپنے آپ میں پریشان ہے کہ کیا اس کو جواب دیں، کیا ضرورت ہے آپ کو پوچھنے کی کس نے کیا کس نے نہیں کیا، اب کس کا بکرا کتنی قیمت کا تھا، تمہیں بکرے میں کتنا گوشت نکلا، تمہیں بکرے میں کتنا گوشت نکلا، ہمارے میں تو 20 کلو نکلا 15 کلو تو چربی وغیرہ سب کلیجی گوبر اوبر سب کو توڑ کے کہے گا کہ 30 کلو نکلا 40 کلو نکلا، دکھانے کے لیے کہ صاحب ہم نے تو خوب سستا پا لیا۔ یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، جو بھی جس کو میسر ہے صحت مند بکرا کرو، مریل مت کرو، اندھا مت کرو، لگڑا مت کرو، جڑ سے کان کٹا ہوا، جڑ سے سینگ ٹوٹا ہوا جانور مت کرو، اور اسی طریقے سے بیمار مت کرو، اتنا دبلا مت کرو کہ اوپر سے ہڈی نظر آتی ہو، ہڈیوں میں گودا نہ ہو، گوشت نہ ہو، ہڈی چاٹ کے پھینک دینے کی میں بتا رہی ہوں۔ تازہ فرما جانور کیا کرو، جتنا پیسہ اللہ کے راستے میں لگاؤ گے اس سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور فخر و مباحات مت کرو کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، جتنا کچھ زیادہ سے زیادہ کرو اس کو تھوڑا سے تھوڑا سمجھو، جتنا زیادہ کرو اس کو اتنا تھوڑا سمجھو اللہ کے سامنے۔ بہرحال گوشت کھاؤ، اللہ کے مہمان ہو، 4 دن یہاں سے 4 دن اگر کوئی روزہ بھی رکھنا چاہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، 10 11 12 13 ایام تشریق اور ایک ہے عید الفطر کا دن، 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس وقت آپ اللہ کے مہمان ہیں، اس 4 دن تک اللہ کی مہمانی میں ہے آپ، اور اللہ نے آپ کی مہمانی کے لیے قربانی کو مشروع کر دیا کہ 4 دن تک خوب گوشت کھائیے، اتنا کھائیے گا کہ جو سال بھر شاید نصیب نہ ہوگا،
بھر بھر پیالہ خسی کا گوشت آئے گا، کلیا قورمہ کوفتہ کباب سب آئے گا خسی کا جی، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کیجئے، ذبح کیجئے اس وقت بھی اللہ کا نام لیجئے، کھائیے تو اس وقت بھی بسم اللہ کیجئے، اور کھانے کے بعد اللہ کا ذکر کیجئے، اور بستر پر رہیے تو اللہ کی تکبیر بیان کیجئے، چلتے پھرتے اللہ کی تکبیر بیان کیجئے، ہر نماز کے بعد اللہ کی تکبیر بیان کیجئے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے چوپایوں کی شکل میں جو روزی آپ کو دی ہے، گوشت دیا ہے، اور یہ 4 دن تک جو آپ کی مہمانی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، جس میں روزہ رکھنا آپ کے لیے حرام کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ گوشت کھائیے اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کیجیے۔ لیکن آتے ہوئے تکبیر ہے، نہ جاتے ہوئے تکبیر ہے، نہ عیدگاہ میں تکبیر ہے، نہ محلوں میں تکبیر ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری آپ کی سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے جذبے میں، ہماری نیتوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں آپ سب کو، ہماری خواتین کو اللہ رب العالمین اپنی اچھی طاعت اور بندگی پر قائم رکھے۔ ایک بکرا آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، جا کے پوری فیملی کو شریک کر لیجیے۔ اللہ اس بکرے کو میری طرف سے، میرے تمام بیوی بچوں کی طرف سے قبول فرما۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اپنی زبان میں کہیے، اللہ اس بکرے کو میری طرف سے، میری پوری فیملی کی طرف سے، میری بیوی، میرے تمام بچوں کی طرف سے قبول فرما۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اگر مردے کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس بکرے کو یا اس گھانٹ کو میری طرف سے، میرے مردہ ماں باپ کی طرف سے قبول فرما۔ ایک نام اپنا اس میں ضرور لگائیے، صرف مردے کی طرف سے نہیں کرنا، ثواب پہنچ جائے گا اس کو، کیونکہ اصل میں یہ عبادت زندے کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ثواب میں آپ ان کو شریک کیجیے گا۔ بیوی کی طرف سے اگر کر رہے ہیں تو بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ اس کو میری طرف سے، میرے میاں کی طرف سے اور میرے تمام بال بچوں کی طرف سے قبول فرما۔ تو اس طریقے سے وہ بھی اپنے شوہر کو شامل کر لیں، اور اگر آپ نے اپنی کمائی سے بکرا خریدا ہے تو آپ بھی اپنی بیوی بچوں کو ثواب میں شریک کر لیجیے، ان کو محروم مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا وعلیکم السلام، تقبل اللہ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، چلیے، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا، اللہ عید قربہ مبارک، وعلیکم السلام، تقبل اللہ فردوسی صاحب ہے السلام علیکم، رئیس صاحب ہے ہمارے، کافی نوجوان۔